بسم اللہ الرحمن ایک ہی آیت ہوگی آج انشاءاللہ۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیتیں ہیں، ان کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ ما کان لبشر، ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کو حق، ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کو حق، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہو کتاب، ٹھیک ہے، نہیں ہے کسی بشر کے لیے حق، اس کے بعد یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو کتاب دی ہو، والحکم، اور حکم دیا ہو، والنبوۃ، اور نبوت دی ہو، ثم، پھر، یقول للناس، وہ کہے لوگوں کو، کونو عبادا لی، تم ہو جاؤ میرے بندے، کونو، تم ہو جاؤ عبادا لی، میرے بندے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، یہ کسی بشر کو حق نہیں پہنچا، ولیکن کونو، اور لیکن وہ کہے گا، کونو، ہو جاؤ تم، ربانیین، رب والے، لیکن وہ کیا کہے گا کہ ہو جاؤ رب والے، تم سب ہو جاؤ رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس واسطے کہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس واسطے کہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، اس واسطے کہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی اور پڑھتے ہو کتاب کو، وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور وہ تمہیں حکم نہیں کرے گا، أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اس بات کا کہ تم بنا لو فرشتوں کو، وَالنَّبِيِّينَ، اور اللہ کے پیغمبروں کو، ارباباً، رب، وہ تمہیں کبھی بھی حکم نہیں کرے گا اس بات کا کہ تم اللہ کے فرشتوں کو یا اللہ کے پیغمبروں کو رب بنا لو۔ وہ کس کا حکم کرے گا؟ آیا وہ تو تمہیں اس بات کا حکم کرے گا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں حکم کرے گا کفر کا، بعد اذ انتم، بعد اس کے کہ مسلمون، تم مسلمان ہو چکے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیات کا، ان دو آیتوں کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی تفسیر سن لیں۔ یہ بات بار بار سورہ آل عمران ہے، تو بار بار یہ بات پہلی بیان ہو چکی کہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہو چکا تھا، اور عرب جتنا بھی تھا وہ سارا اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گیا تھا، اور یہ جو نجران کا علاقہ تھا یہ بھی عرب کے اندر آتا تھا، اور اس نجران میں عیسائیوں کی اکثریت تھی۔ تو جب عیسائیوں نے دیکھا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور عرب جھنڈے کے، عرب مرکز تھا نا، دارالخلافہ تھا، جب دارالخلافہ فتح ہو جائے تو پھر کسی کی جو ہے وہ سارے علاقہ فتح ہو جاتا۔ تو عیسائیوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم لڑ تو نہیں سکتے اور ان سے الگ بھی نہیں رہ سکتے، تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جاتے ہیں مسلمانوں کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر ٹیکس لگائیں، ہم آپ کے وفادار رعایا بن کے رہیں گے، اور جو آپ کے قانون ہے اس سے ہمیں آگاہ کریں۔ اس مقصد کے لیے 60 بندوں کا وفد، جس میں بڑے بڑے سردار، بڑے پڑھے لکھے سیاسی مذہبی لوگ اس میں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو ہوئی کہ ہم آپ کی جو ہے وفادار رعایا بن کے رہیں گے، اور آپ جو قانون لگانا ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ تو یہ بات کرنے وہ گئے تھے کہ آپ جو ہے ہم آپ کے تابعدار بن کر رہیں گے، لیکن اس طرح ان باتوں میں کئی دن وہ رہے، تو علمی گفتگو بھی ہوئی۔ اس علمی گفتگو میں ان عیسائیوں نے یہ بات کی، ان کا جو مذہبی پیشوا تھا اور ان لوگوں نے، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں، ہمارے بڑوں کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے، تم نے کیا کرنا ہے، میری عبادت کرنی ہے، تو اس لیے ہم عیسیٰ کے بندے ہیں اور عیسیٰ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، ہم تو چلو ابھی آ رہے ہیں، ہمارے بڑے جس وقت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بڑوں کو یہ بات کہی تھی
کہ مجھے تم نے رب بنانا ہے اور تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا رب ہوں۔ اس بات کی تردید اللہ نے رد کیا اور فرمایا ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کو حق ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہ کہ اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب دی ہو، اور والحکم اور حکم دیا ہو، والنبوت اور نبوت دی ہو۔ تو کسی بشر کے لیے یہ نہیں ہے کہ اور ایسا بشر کہ جس کو اللہ نے کتاب بھی دی ہو، وہی بھی اس کو پر آتی ہو، اسے نبوت بھی اللہ نے دی ہو، تو اس کے لیے یہ بات کرنا یہ اس کے نہ اس کے جو ہے لائق ہے اور نہ اس کے شان کے موافق ہے کہ وہ یہ بات کہے۔ تو اس جہاں پر جو اللہ رب العزت نے یہ قید لگا دی ہے نا کہ کتاب اور پیغمبر اور وحی، تو اس سے دوسرے بشر نکل گئے، ٹھیک ہے، دوسرے جتنے بھی بشر ہیں نا جن کو اللہ نے کتاب نہیں دی، نبوت نہیں دی، ان پر وحی نہیں آتی، تو وہ سارے بشر اس سے نکل گئے۔ اس کے اندر صرف پیغمبر آئے گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیغمبر ہی آ گئے نا جن کو نبوت ملتی ہے، وحی آتی ہے، کتابیں آتی ہیں۔ تو فرمایا ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کو حق اس بات کا کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی بشر کے لیے حق نہیں ہے اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب بھی دی ہو، والحکمہ اور حکم بھی دیا ہو، اور نبوت بھی دی ہو۔ تو اس کے لائق یہ بات نہیں ہے، اس کے شان کے موافق یہ بات نہیں ہے کہ وہ تمہیں کیا کہے، کہ وہ تمہیں جو ہے یہ بات کہے کہ تم جو ہے میری عبادت کرو اور مجھے رب مانو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی کہ تم نے مجھے رب ماننا ہے اور تم میرے بندے ہو، نہ اسی طرح داؤد علیہ السلام نے اپنے وقت میں کسی کو کہا، نہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو کہا، نہ اس طرح جتنے بھی پیغمبر ان کے بعد یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے یعنی جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا تو کسی نے بھی یہ بات نہیں کی۔ اللہ اس بات کی رد فرما رہے ہیں کہ کسی پیغمبر نے یہ بات نہیں کی۔ اس آیت کے پیش نظر مفسرین کرام اور محدثین اعظام اور فقہائے کرام فرماتے ہیں اس آیت کو سامنے رکھ کر کہ عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ کہنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، عبد النبی، عبد المصطفیٰ اور عبد الرسول کہنا کیا ہے، ناجائز ہے۔ پھر اس میں بعض لوگ یہ تعویلات کرتے ہیں کہ ہم یہاں عبد سے مراد غلام لے رہے ہیں، عبد سے مراد ہماری کیا ہے، غلام لیتے ہیں ہم، تو غلام عبد پھر معنی یہ ہوگا کہ عبد الرسول، رسول کا غلام، عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا غلام ہے، عبد النبی، نبی کا غلام، یہ تعویلات کرتے ہیں۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص عبد کو بندے کے معنی میں لیتا ہے، جس طرح عبد الرب، عبد الکریم، عبداللہ، اس طرح یہاں پر جس طرح بندے کے معنی میں، تو اگر کوئی شخص عبد کو بندے کے معنی میں لیتا ہے تو پھر یہ کہنا شرک ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص عبد کو غلام کے معنی میں لیتا ہے تو پھر جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ لفظ ایسا ہے، یہ ذو معنیین ہے، اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، تو پھر یہ لفظ اس طرح کہنا مکروہ ہے کہ ایسا لفظ جس سے دوسرا معنی بھی نکلتا ہو اور عوام الناس اس دوسرے معنی کو اپنے غلط فائدے کے لیے استعمال کریں، اس سے غلط فائدہ اٹھائیں۔ عوام تو جاہل ہوتی ہے، یہ آپ نے پہلے سے بارے میں کل بھی یہ بات گزری کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے، راعنا، اے اللہ کے رسول آپ ہماری رعایت فرمائیں، لیکن یہی لفظ تھا، ان کی نیت بھی ٹھیک تھی صحابہ کی، لفظ بھی ٹھیک ہے، مطلب بھی ٹھیک ہے، لیکن اسی لفظ کو یہودی تھوڑا سا دباتے تھے اور کہتے تھے راعینا، کیا کہتے تھے، راعینا، مطلب کیا ہے، متکبر، جاہل، ہمارے چرواہ، العیاذ باللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ تو آپ اللہ رب العزت نے اس لفظ کہنے پر پابندی لگا دی، فرمایا اب اس کے بعد یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس لفظ میں ذو معنی ہے، دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے، اب تم نے اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا۔ تو ایسا لفظ کہ جس میں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو اور وہ دوسرا معنی شریعت کے خلاف ہو،
تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، جس طرح اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ اب راعنا کا کلمہ کہنا ہی نہیں ہے، ابھی انظرنا کا کلمہ کہنا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں۔ تو ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بندے کے معنی میں لیتا ہے عبد کو تو پھر تو یہ ناجائز ہے، اور اگر کوئی غلام کے معنی میں لیتا ہے تو پھر فقہا فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ باقی ایسے نام رکھنے چاہیے جس نام کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، جس بات کی نام کی نسبت اللہ کی طرف ہو، عبد الکریم، عبداللہ، عبد الرب، یہ حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین نام وہ ہے جس کی نسبت، بخاری شریف کی حدیث ہے غالباً، کہ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہو، ایسے نام رکھو۔ تو پہلے ایسے نام رکھنے چاہیے جس کی نسبت کس کی طرف ہو؟ اللہ کی۔ پھر دوسری قسم وہ نام رکھنے چاہیے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہو، ٹھیک ہے، محمد قاسم ہیں، حسین احمد، غلام احمد۔ اور تیسرے نمبر پر ایسے کا نام رکھنے چاہیے کہ جس میں جو ہے دیگر انبیاء کے نام آتے ہوں، اسحاق، ابراہیم، اسماعیل، ٹھیک ہے۔ پھر صحابہ کے نام رکھنے چاہیے، اس طرح عورتوں کے لیے صحابیات کے نام رکھنے چاہیے۔ تو ایسے نام رکھنے کی، اور یہ نام ایسے ہیں کہ ان کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اس کو صحیح قرار دیا، اور جو نام غلط ہوتا کسی صحابی کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درست کر دیں۔ ایک صحابی آئے، موٹے تازے دیہاتی تھے، تو ساتھ ان کا کتا بھی تھا ان کے ساتھ، تو فرمایا کہ نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام ظالم ہے، میرے کتے کا نام راشد ہے۔ میرا نام ظالم ہے، میرا کتے کا نام راشد۔ راشد کا مطلب ہدایتی یافتہ۔ صحابی تھے تو آپ مسلمان ہو جاتے تھے نا ایک دم، مطلب پہلے کافر ہوتے تھے پھر صحابہ بن جاتے تھے، تو دیہاتی آدمی تھے، تو فرمایا میرا نام کیا ہے؟ ظالم ہے، اور میرے کتے کا نام راشد ہے۔ تو فرمایا تو بندہ ہو کر بھی ظالم اور تیرا کتا ہو کر بھی راشد۔ فرمایا اب میں تمہارا نام تبدیل کرتا ہوں، تیرے کتے کا نام ظالم اور تیرا نام راشد۔ تو کوئی کیل و کال نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، بس چلے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے علاقے میں گئے، فرمایا میرا نام راشد، کتے کا نام ظالم ہو گیا، نام چینج ہو گیا۔ کوئی اڑ نہیں، ایسے صحابی ہیں وہ بھی اڑ بھی جاتے تھے، کوئی صحابہ ایسے بھی تھے جو بات پر اڑ جاتے تھے، یہ صحابی ہیں اڑے نہیں ہیں۔ سعید ابن مسیب بہت مشہور تابعی ہیں اور رئیس التابعین ہیں، بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے دادا تھے، ان کے دادا بھی صحابی تھے حزن، اور ان کے والد مسیب وہ بھی صحابی تھے۔ تو یہ حزن جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نام ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام پوچھتے تھے، جو بھی آتا تھا نام پوچھتے کیا نام ہے؟ فرمایا حزن۔ حزن کا معنی کھردرا، کیا مطلب ہے؟ کھردرا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یار یہ تو نام جو ہے اس کا یہ تو کھردرا نام، تو میں کہتا ہوں کہ تم یہ نام رکھ لو، سہیل رکھ لو۔ کیا نا؟ سہیل۔ سہیل کا مطلب نرمی، نرم۔ تو یہ حزن کا نام نہیں ہے مزے کا، اس کا تو اس کا کیا رکھ دو؟ سہیل رکھ دو۔ تو حزن جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا شرعی طور پر اس میں گناہ ہے؟ فرمایا گناہ تو نہیں ہے۔ فرمایا پھر میرا یہی نام ٹھیک ہے، حزن، میں سہیل نہیں رکھتا ہوں، میرا یہی نام ٹھیک ہے، میرے باپ دادا نے میرا یہی نام رکھا۔ تو کوئی اڑ جاتا تھا، کوئی کہتا تھا ٹھیک ہے۔ تو سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ وہ میرا دادا جو ہے نا حزن، اس میں سختی تھی، اس کا نام کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر۔ تو حزن کا نام کھردرا۔ تو فرمایا وہ جو ہمارے اس نام کی وجہ سے دادا میں بھی سختی ہے تھی، میرے ابو میں بھی سختی تھی، اور وہ سختی میرے اندر بھی چلی آ رہی ہے، کاش میرا دادا بات مان لیتا، سہیل نام رکھ لیتا تو نرمی ہمارے اندر آ جاتی۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو غلط نام ہوتے تھے وہ اس کو تصحیح فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی نام ہوتا تھا تو اس کا بندے صحابی کا نام چینج کر دیتے تھے۔ تو یہ بات ہوئی ہے کہ نام جو ہے سب سے افضل نام یہ ہے کہ اللہ کی طرف جن ناموں کی نسبت ہو، دوسرا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، یا دیگر انبیاء کا نام ہو، یا صحابہ کا نام ہو، یا صحابیات اگر عورتوں نے نام رکھے ہیں۔ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، فرمایا اس کسی بشر کے لیے حق نہیں ہے کہ اس کو کتاب بھی دی ہو، حکم بھی دیا ہو اور نبوت بھی دی ہو، اور اس کے بعد ثم پھر یقول وہ کہے للناس لوگوں کے لیے کونو ہو جاؤ عباد لی میرے بندے، من دون اللہ اللہ کے سوا، وہ
کبھی بھی اس کو وہ تمہیں اس بات کی تعلیم نہیں دے گا کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اور اللہ کے سوا، ولیکن لیکن وہ کس کی تعلیم دے گا؟ فرمائے گا ولیکن کونوا ربانیین، وہ یہ بات بتائے گا کہ ولیکن کونوا ربانیین، لیکن ہو جاؤ تم سارے رب والے، تم کیا ہو جاؤ؟ رب والے ہو جاؤ۔ وہ کبھی بھی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، وہ تمہیں یہی کہے گا کہ تم کیا ہو جاؤ؟ رب والے ہو جاؤ۔ فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب، اس واسطے کہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی، وبما کنتم تدرسون، اور اس واسطے کہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، تم کتاب کی تعلیم انجیل کی اور اسی طرح تورات کی تعلیم دیتے بھی ہو، پڑھتے بھی ہو کتاب کو۔ لیکن یہ لوگ تعلیم بھی دیتے تھے، پڑھتے بھی تھے، لیکن اگر کوئی ایسی بات آتی تھی جو ان پر زد پڑتی تھی تو وہ اس بات کو کھا جاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بات پھر کرتے نہیں تھے۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ، اور فرمایا ولا یأمرکم، اور تمہیں حکم نہیں دے گا ان تتخذوا الملائکۃ، یہ کہ تم بناؤ فرشتوں کو، والنبیین، اور اللہ کے پیغمبروں کو، اربابا، رب۔ وہ تمہیں کبھی بھی حکم نہیں دے گا کہ تم اللہ کے فرشتوں کو یا پیغمبروں کو رب بناؤ، ٹھیک ہے۔ یہ عیسائی جو تھے، یہ یہودی، یہ عزیر علیہ السلام کو رب مانتے تھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے تھے، صابی جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور پھر اس طرح کرتے کرتے پوجنے لگ گئے۔ پہلے ان کو رب مانتے اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ پوجنے لگ گئے۔ فرمایا ایامرکم بالکفر، کیا تمہیں حکم دے گا بالکفر، کفر کا، بعد از انتم، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تم مسلمان ہو چکے، اس کے بعد تمہیں کیا اس بات کا حکم دے گا؟ اور آج کل بھی یہ جو تعویذات لکھتے ہیں، تعویذات، اس میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ نام ہوتے ہیں، یہ نام لکھنا تعویذات میں جائز نہیں ہے، اللہ رب العزت نفی کر رہے ہیں اس بات کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جبرائیل، میکائیل، یہ نام رکھنا، یہ تعویذات میں لکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ فرشتے جو ہیں سب کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، فرشتے کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کے حکم کے بغیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح نام جو تعویذات کے اندر اس طرح نام لکھنا یہ ناجائز ہے۔ تو یہ جو پیر ہوتے ہیں، بعض، سارے نہیں، وہ اس طرح جبرائیل کا نام بھی لکھ رہے ہیں۔ دیکھیں جبرائیل امین ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے نا، جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا میرے لائق کوئی خدمت، تو انہوں نے کہا حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ کہا تھا نا کہ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، جبرائیل مجھے تمہاری ضرورت نہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ان چیزوں کا یہ چیزیں بھی لکھنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا ایامرکم بالکفر، کیا تمہیں حکم دے گا کفر کا، بعد از انتم، بعد اس کے تم مسلمان ہو چکے ہو۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ پیچھے بات وہ بھی کر دیتا ہوں، یہ اس طرح ذو معنی ہیں جس میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایسا لفظ اس کا دوسرا معنی بھی نکل سکتا ہے۔ یہ علی مشکل کشا کہتے ہیں، علی مشکل کشا۔ اب کوئی شخص ہے جاننے پہچاننے والا ہے، عالم ہے یا اس طرح، اور وہ کہتا ہے کہ علی سے مراد میری رب ہے، وہو العلی العظیم، رب کا نام ہے وہو العلی العظیم، اور علی سے مراد میری کیا ہے؟ رب ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے اور وہ جاہل نہیں ہے، عام عوام تو ان کا ذہن تو بگڑا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے علی مشکل کشا کہتا ہے، اور کہتا ہے علی سے مراد کیا ہے؟ میری رب ہے، علی رب کا نام ہے، قرآن میں بار بار آتا ہے وہو العلی العظیم، آیت کرسی میں آپ پڑھ لیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہا جاتا تھا، کتابوں میں بھی موجود ہے، تو وہ کس نظریے سے کہا جاتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے دور میں وہ ہر مسئلے کا حل ان کے پاس ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا ذہن دیا تھا، اتنی استعداد دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر نے اپنے وقت میں ان کو قاضی بنایا تھا، جج بنایا تھا، اور جب بھی کوئی مسئلہ حضرت عمر کو پیش آتا تھا، ایک مسئلہ پیش آیا، فرمایا ابو الحسن کہاں ہے؟ ابو الحسن کہاں ہے؟ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہم سے۔ تو جو بھی مسئلہ
حضرت عمر کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھی مسئلہ ان کو پیش آتا، ان سے حل نہیں ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کا حل نکالتے تھے۔ ایسا اللہ رب العزت نے ان کو استعداد دی تھی، ایسا کہ ایسا مسئلہ اس کا حل ایسا بتا دیتے کہ مشکل مسئلہ وہ حل کرتے۔ تو مشکل کشا، مشکل کو ختم کرنے والا، مشکل کی گرہ کھولنے والا۔ تو اس وقت علی مشکل کشا، یعنی اس نظریے سے کوئی کہتا ہے کہ اپنے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہر مشکل جو ہے اس کو حل کر دیتے تھے۔ کوئی بھی کام ان کے سامنے آتا تھا، کوئی بھی فیصلہ وہ کرتے تھے تو اس میں فیصلہ بہت اچھے انداز سے کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسے ان کو ذہن دیا تھا، تو اس نظریے سے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عوام ہے نا، عوام کے سامنے یہ باتیں نہیں رکھی جاتی تو عوام تو پھر علی مشکل کشا مطلب اللہ سے، حضرت علی سے مدد مانگتی۔ تو نظریے کی اور سوچ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے الفاظ ہے کہ اس سے بھی دوسرے معنی، اس لیے اس سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ان کا نام کیا ہے؟ عبدالغفار صاحب کی پھوپھی کی وفات ہوئی ہے کل، تو ان کے لیے ایک مرتبہ پھوپھی کے لیے، ان کی پھوپھی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔